چلیں ٹھیک ہے، میں پھر اپنے پاس سے ریکارڈ کرتا ہوں، موبائل پہ تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کو۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن۔ ایک منٹ، شیئرنگ ہو گئی، شیئرنگ کر دیں۔ اچھا جی، ہم قاعدہ نمبر 7 6 تک پڑھ چکے تھے۔ 7 سے پڑھنا ہے۔ قاعدہ نمبر 6 ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں تو اچھا میرے خیال سے وہاں ہم نے بیچ میں سے روک لیا تھا نا اس کو، تھوڑا سا گو تھرو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ یہ جو قواعد ہوتے ہیں یہ یاد کرنے کے لیے یہ کیا یاد کرنے پڑتے ہیں کہ یہ یاد ہو جائیں گے ہمیں؟ یہ مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے قاعدہ جو ہے اس طریقے سے جو قواعد بنتے ہیں تو جی جی، یہ کس طریقے سے یاد ہوں گے؟ مطلب ہم کو یہ کیا یاد کرنے پڑیں گے کہ یہ نہیں نہیں، یہ یاد نہیں کرنے پڑیں گے، یہ اصل میں سمجھ لیں یہ نا میتھ کی طرح ہے۔ جب ایک فارمولہ آپ استعمال کرتے ہیں نا 10 15 20 دفعہ، تو پھر فارمولہ یاد نہیں کرنا پڑتا، ہاں ہاں فارمولہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں صحیح ہے سلسلہ یہی ہے کہ جب آپ کتاب کوئی شروع کرتے ہیں، جیسے ابھی نور اللیزا آپ کی شروع ہوئی ہے، اس کے اندر یہ قاعدے جو ہے وہ ہاں آئیں گے، بار 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 آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ اس کے سمجھ لیں 1 2 چیپٹر پڑھ چکیں گے نا، تو سمجھ لیں کہ کافی سارے قاعدے آپ کے اس میں کور ہو چکے ہوں گے، صحیح ہے نا۔ تو پھر اس وقت یہ ہے کہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ تقریباً جو مشہور قاعدے ہیں نا، وہ تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، صحیح ہے نا۔ اب اس کے اندر کچھ قاعدے ایسے ہیں جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں، تو مفتی صاحب نے ہمیں چھڑوا بھی دیے تھے نا وہ بیچ بیچ میں۔ اب میرے بھی ذہن میں نہیں ہے، میں آپ کو موسٹلی قاعدے کروا ہی رہا ہوں، جہاں مجھے لگے گا کہ بھائی یہ ہے ایسا تو میں چھڑوا دوں گا اکا دکا۔ کتاب اصل میں اندر کہیں رکھی ہے، میں نکالوں گا، انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو اس میں پھر یہ کہ اچھا، مارک ہوگا۔ دوسری وجہ کہ یہ ہمیں بھی جو پڑھایا اسٹارٹ کروایا جار مجرور سے ہی کروایا۔ جی 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 جی، کیونکہ شروع کے وہ چیپٹر دیکھیں، بیسک جو اس سے پہلے ہے نا تو وہ ہے تھیوری، تو وہ تھیوری جو ہے نا وہ بھی کم ہی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدھ اس میں میرا خیال ہے جو الف لام وغیرہ کے قواعد ہیں کچھ، وہ پھر بھی تھوڑے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیزیں جو ہیں نا وہ تھیوریٹیکل ہیں، وہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں۔ جو پریکٹیکل قواعد ہیں نا وہ یہیں سے جار مجرور سے ہی شروع ہوتے ہیں، تو صحیح ہے۔ اس لیے پھر یہ ہے سلسلہ۔ تو بس یہ کہ اس میں نا یہ تھوڑا سا ٹائم آپ کا ایسا ہے نا کہ یہ قاعدے آپ جب تک 2 3 ہفتے میں پڑھ لیں گے نا موٹے موٹے، اس کے بعد جب آپ آئیں گے ترکیب کے اندر تو پھر آپ کو اتنا پرابلم نہیں ہوگا کروانے کو۔ تو ابھی ساتھ ساتھ بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی جب کوئی نیا قاعدہ آئے گا نا تو پھر تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ کنفیوژن ہوگی، صحیح ہے نا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ بس قاعدہ ایک دفعہ نظر سے گزر جائے، پھر جب ہم اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ورنہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کی آپ سمجھ لیں پریکٹس سے سیکھ لیں گے، کچھ چیزیں آپ قواعد سیکھ کے پھر پریکٹس کر کے سیکھ لیں گے، تو دونوں طرح پاسبل ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بہتر ہے کہ پہلے قاعدے سیکھے جائیں، صحیح ہے نا۔ اس میں آپ کو کنفیوژن جو ہے وہ کم ہوگی۔ امجد بھائی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو چلیں یہ قاعدہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم امجد بھائی، ہو گئے آن لائن آپ؟ السلام علیکم۔ چلیں ہم یہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ مثال انہوں نے قاعدہ نمبر 6 میں دی ہے، اخذ کتابہ عبد اللہ، عبد ٹھیک ہے۔ تو اخذہ کا مطلب پکڑنا، لینا، کتابہ اس کی کتاب، عبداللہ، ٹھیک ہے، یعنی عبداللہ نے اپنی کتاب کو پکڑا۔ اب اخذہ فعل ہو گیا، ٹھیک ہے، عبداللہ جو ہے وہ اس کا فاعل بن گیا، یعنی پکڑنے کا فعل کس نے سر انجام دیا ہے؟ عبداللہ نے۔ اب کس چیز کو پکڑا ہے؟ جس چیز کو اس نے
پکڑا ہے، لیا ہے، تھاما ہے، وہ چیز مفعول بھی کہلاتی ہے، یعنی جس چیز پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب سمجھانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ ضمیر غائب کا مرجع جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ پیچھے ہی مذکور ہو، بلکہ وہ کبھی ضمیر کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ضمیر جو ہے کتاب میں جو ہو کی ضمیر ہے، اس کی کتاب اصل میں یہ اشارہ کس کی طرف کر رہی ہے؟ عبداللہ کی جی طرف. ٹھیک ہے نا. تو اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع مطلب پیچھے ہوتا ہے، ما قبل ہوتا ہے اس سے پہلے. لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے؟ ضمیر کے بعد اس کا مرجع آ رہا ہے. اس کی کتاب سے مراد عبداللہ کی کتاب ہے، اور صحیح عبداللہ کتابہ کے بعد جو ہے وہ لفظاً مذکور ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح ہے تو یہ انہوں نے صحیح یہ بتا رہے ہیں کہ اور پھر ساتھ میں قید انہوں نے یہ لگائی ہے، یعنی شرط یہ لگائی ہے کہ بشرطے کہ رتبتاً ضمیر سے مقدم ہو. رتبتاً یعنی درجے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا. درجے سے مراد کیا ہے؟ کہ فائل جو ہے، فائل کا درجہ جو ہے وہ مفعول سے اعلیٰ ہوتا ہے. صحیح ہے نا. کتاب جو جس نے پکڑی وہ کون ہے؟ عبداللہ. عبداللہ فائل ہے، اور پکڑا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کتاب کو. صحیح ہے نا. تو کتاب مفعول ہے اور عبداللہ فائل ہے، تو فائل کا درجہ جو ہے وہ مفعول سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اس کی عقلی دلیل آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ایک شخص جو ہے وہ جو فعل انجام دے رہا ہے اس کا ہونا ضروری ہے، مفعول کا ہونا ہمیشہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو مفعول جو ہے کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. صحیح ہے نا. ابھی اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی کسی شخص نے اپنے آپ کو مارا، صحیح ہے نا، تو اب یہاں ہم کہتے ہیں بھائی ضربت زید عمرن، کہ زید نے عمر کو مارا. تو زید نے مارا پہ بھی جملہ ختم ہو سکتا ہے، ضرب زیدن، زید نے مارا. کس کو مارا؟ پتہ ہی نہیں کس کو مارا. تو فعل اور فاعل تو ضروری ہیں جملے کے جو ہے وہ اس کی تکمیل کے لیے. مفعول جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، مفعول آپشنل ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. کبھی لفظاً مذکور ہوتا ہے، کبھی لفظاً مذکور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفعول جو ہے یعنی ضمیر کا مرجع، اب وہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو نارملی مفعول وغیرہ اسی ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے. تو مفعول یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ عموماً اس سے پہلے ہوتا ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ بعد بھی ہو سکتا ہے. جیسے اس کیس کے اندر کتابہ کی ہو ضمیر جو ہے وہ اصل میں عبداللہ کی طرف راجع ہے، جو کہ کتابہ کے بعد مذکور ہے، لیکن رتبتاً وہ کہہ رہے ہیں اس سے مقدم ہونا چاہیے. صحیح نا. تو عبداللہ فائل ہے اور وہ فائل مفعول سے رتبتاً درجے میں جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے. صحیح نا. اب یہ کہہ رہے ہیں دوسری مثال کے اندر اکرما اخوہ خالدن، اکرما تعظیم کی اس کے بھائی نے خالد کی. اب کس کے بھائی نے خالد کی تعظیم کی؟ اصل میں اخوہ اس کے بھائی نے. اخوہ کی جو ہو کی ضمیر ہے یہ بھی خالد کی طرف راجع ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ کیا ہوا کہ جو فائل ہے وہ بھی کیا بن رہا ہے؟ خالد. ٹھیک ہے نا. یہاں فائل بھی خالد بن رہا ہے کہ مفعول بھی خالد کے بھائی نے خالد کی تعظیم کی. تو اب جو ہے وہ خالد فائل بھی بن رہا ہے اور وہ مفعول بھی بن رہا ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو وہ بتا رہے ہیں نا کہ عبارت میں درج خالدن کو لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح مؤخر ہونے کی وجہ سے اس کا مرجع قرار دینا درست نہیں. اخوہ کی جو ضمیر ہے وہ جو ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ خالدن، وہ بعد میں آ رہا ہے. اب مفعول بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی خالدن بعد میں آ رہا ہے. صحیح ہے نا. اور درجے میں اس سے کم ہے اور لفظاً بھی بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اخوہ جو ہے اصل میں یہ فائل ہے اس کا. صحیح ہے نا. اس کا بھائی جو ہے یہ اس کا بھائی یا خالد کا بھائی یہ فائل ہے، اور خالدن جو ہے وہ مفعول بھی ہے. لیکن اخوہ کی ضمیر جو ہے وہ خالدن کی طرف راجع ہے، جو کہ لفظاً بھی اس کے بعد ہے اور رتبتاً بھی اس سے کمتر ہے، کیونکہ خالدن مفعول ہے اور اخوہ فائل ہے. تو اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو کی جو ضمیر ہے نا، اس صورت میں یہ جو مرجع ہے اس کو یعنی بعد میں جو آ رہا ہے اس کے مؤخر ہے، اس کو مرجع قرار دینا درست نہیں ہوگا. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا، گویا کہ مفعول بھی کا مقام فائل کے بعد ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بھی خالدن رتبتاً فائل اخوہ سے مؤخر ہے، اور جب اس کا لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح مؤخر ہونا ثابت ہوا تو اسے ما بعد واقع ضمیر
का मर्जे करार देना भी यकीनन गलत होगा। ठीक है ना, यानी ज़मीर का मर्जे जो है वो लफ्ज़न तो उसके बाद हो सकता है, लेकिन रुतबतन उसके बाद नहीं हो सकता। रुतबतन जो है उसको ज़मीर से पहले होना चाहिए, जैसा कि पहली मिसाल के अंदर मज़कूर हुआ। बात कुछ समझ में आई है? थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो आपने जो ये ऊपर वाली जो मिसाल है और जी नीचे जी। वाली जो मिसाल, जी जी। मतलब देखा जाए तो फर्क तो कुछ नहीं लग रहा। फिर ये देखें, उसमें भी अखजा लिखा है, इसमें अकरमा लिखा है। उसने लिखा पकड़ा, इसमें लिखा है कि ताजीम की। अखू हो, उसके भाई ने, किताब हो, उसकी किताब, ये किताब को। तो इसमें और उसमें अपना जो अपना क्या बोलते हैं, मुकदम और गैर मुकदम की बात जो की है उन्होंने, तो ये क्या, किस तरीके से ये वजह, थोड़ा सा इसका जो नीचे वाला जो है ना उसका वजाहत करते हैं। ये दोबारा जरा समझा दें तो ये भी समझ में नहीं आया। देखें, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, नज़र आ रहा है हाईलाइट आपको? जी जी, करें। हाँ ये जी बिल्कुल। हाईलाइट मैंने किया है, नज़र आया आपको? अंडरलाइन किया आपने इसको ना, हाँ। हाँ, अंडरलाइन किया अब्दुल्ला। है ना मैंने। ये बीच में जी असल जी में जी। आ गया है, इसके वो रिमूव कर दूं मैं। ये जो हाईलाइट किया है ये है फाइल। पहली मिसाल ठीक के है। अंदर फाइल जो है आखिर में आ रहा है, दूसरी मिसाल के अंदर फाइल बीच में आ रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? सही है ना? पहली जो अखजा की मिसाल है उसके अंदर मफूल बीच में आ रहा है। सही है ना, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। इसके अंदर देखें, ये जो किताबहू है ना, ये मफूल है। यहाँ पर खालिदन जो है ये मफूल है। ठीक है, ये रेड और ब्लू मैंने किया है, ये नजर आ रहा है आपको? हेलो अमजद भाई, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, इमरान भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। काइंडली रिस्पॉन्स दें, मुझे पता नहीं चल रहा आप लोग ऑनलाइन हैं या नहीं। सॉरी सॉरी, मैं तो हूँ असल में। वो लाइन कट गई थी, कॉल आ गई थी बीच में ना। अच्छा, कॉल आ गई थी। तो अभी देखें, ये मैंने आवाज आ रही हाईलाइट है किया सर? है, ये आपको नजर आ रहा जी है? जी जी। जी जी, अखजा किताब को आपने अंडरलाइन, वो अपना राउंड किया है, और बाकी अब्दुल्ला को आपने अंडरलाइन किया है ना। हाँ ठीक है। पहली मिसाल में देखें, अब्दुल्ला ठीक जो है है। वो फाइल है। सही है ना? ये फाइल है, लेकिन ठीक है। अब्दुल्ला आखिर में आ रहा है फाइल। और जो रेड मैंने सर्किल बनाया है किताबहू, ये मफूल है। ये अब्दुल्ला से पहले आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये मकबूल है। ये मफूल है ना। मफूल में अच्छा। जो है, मफूल का जो के आखिर का माकबल जो है वो ठीक हमेशा है। फतहा आता है। किताबहू है ना, हम्म। किताबहू भी तो हो सकता था, किताब ही भी तो हो सकता था। किताबहू जो आ रहा है तो आखिर क्या है, हु की जमीर, उससे पहले बा जो है, बा क्या है, मंसूब। ठीक है ना, मंसूब नसब है, सही नसब है है। उसके ऊपर, इससे पता सही चल है। रहा है ये क्या है, मफूल। अब एक बात आप जहन में बिठा लें कि हम्म। फाइल का दर्जा जो है मफूल से आला होता है। क्या होता है? फाइल का दर्जा मफूल से आला। आला होता है। फाइल ओके। रुतबे में मफूल से आला होता है, क्योंकि फेल करने के लिए फाइल की जरूरत होती है, मफूल की हाजत नहीं होती। ठीक है ना? हम कहें दराबा जैदुन, जैद ने मारा, सही किसको है। मारा ये तो नहीं पता आपको। सही है ना, तो मारने वाला कौन है, जैद, लेकिन किसको मारा है वो मजकूर नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? तो फाइल का दर्जा मफूल से आला होता है। सही है। फाइल के बगैर फेल मुकम्मल नहीं होता, लेकिन मफूल के बगैर फेल मुकम्मल हो सकता है, या जुमला मुकम्मल हो सकता है, फेल के बजाय कहना चाहिए जुमला मुकम्मल हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? जी जी बिल्कुल। आ गई ना? अब ये देखें इस मिसाल के अंदर क्या हुआ है। मिसाल में वो ये कह रहे हैं कि अखजा किताबहू अब्दुल्ला ही, इसमें फाइल कौन है, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने पकड़ा है किताब को। अब अब्दुल्ला जो है वो हम्म। लफ्जन जो है वो बाद में आ रहा है, लफ्जन।
लफ्जन से मुराद क्या है, लिखा हुआ सही। जो विजुअली आपको नजर आ रहा है ठीक है। वो बाद में नजर आ रहा है, लेकिन रुतबे में आला है, वो रुतबे में मफूल से आला है। तो इस सूरत में ये कह रहे हैं कि जमीर का सही है। मर्जे जो है ना वो बाद में भी आ सकता है। किताबहू की जमीर जो है मफूल की जो जमीर है वो राजे, वो अमूमन कहते हैं जी उसका मर्जे पहले होता है लेकिन बाद में भी हो सकता है। लेकिन बाद में होने की सूरत में शर्त ये है कि जो है वो जो उसका मर्जे है वो रुतबे में आला होना चाहिए। जो शर्त इन्होंने लगाई है ना, बशर्ते के रुतबतन जमीर से मुकद्दम हो, ठीक है ना। हम्म। तो अब्दुल्ला की तरफ राजे है किताबहू की जमीर, लेकिन अब्दुल्ला हम्म। रुतबे में आला है, इसलिए जो जमीर है वो उसका मर्जे आगे भी आ सकता है, ठीक है ना, वरना उमूमन उससे पहले होता है। इतनी बात समझ में आ गई। सही है। ठीक है, अब दूसरी मिसाल में क्या हुआ है, दूसरी मिसाल में फाइल क्या है, अखूहू, और मफूल क्या है, हम्म। खालिदन। अब फाइल जो है वो लफ्जन मफूल से पहले आ गया है, रिवर्स हो गया ऑर्डर, ठीक है। तो फाइल तो लफ्जन भी पहले आ गया और रुतबतन तो फाइल आला होता ही है मफूल से, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि उसका भाई, ताजीम की उसके भाई ने खालिद की, उसका भाई किसको कह रहे हैं, ये हु की जमीर भी खालिद की तरफ जा रही है। लेकिन अब खालिदन जो है मफूले बिही है, और ये दर्जे में भी अखूहू की जो जमीर है, फाइल की जमीर, ठीक है ना, उससे वो क्या है, कमतर है, और लफ्जन भी उसके बाद मजकूर है। सही है ना, दोनों तरह ये क्या हो गया, उससे कमतर साबित हो गया, लफ्जन भी और रुतबतन भी। इस सूरत में वो ये कह रहे हैं कि जमीर का जो मर्जे है वो बाद में मजकूर नहीं हो सकता। समझ में आई बात अब। अब ये देखें ना, ये आप पढ़ें जरा ये यहाँ से। अब ये कह रहे हैं लेकिन इबारत में दर्ज खालिदन को लफ्जन और रुतबतन दोनों तरह मौखर होने की बिना पर इसका मर्जे करार देना दुरुस्त नहीं। हाँ लफ्जन क्या? मौखर होना तो वाज़ेह है, रुतबतन इसलिए कि यहाँ खालिदन मफूले बिही वाक़या हो रहा है, और जुमला फेलिया में असलन तरतीब के मुताबिक पहले फेल फिर फाइल और उसके बाद मफूले बिही जिक्र किया जाता है। गोया कि मफूले बिही का मकाम फाइल के बाद होता है, लिहाजा यहाँ भी खालिदन रुतबतन फ़ाइल अखूहू से मौखर है, और जब इसका लफ्ज़न और रुतबतन दोनों तरह मौखर होना साबित हुआ तो इसे माबाद वाक़े ज़मीर का मर्जे करार देना भी यकीनन गलत होगा। अब कुछ समझ में आई है स्टोरी। सही है। ठीक है, इसको ना आप एक दो तीन दफ़ा खुद पढ़िएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बाजुकात ये होता है, कोई चीज़ समझाई जाती है हमें, वो हमें 60-70% समझ में आ जाती है, लेकिन क्योंकि अल्फाज नए हैं ना, ठीक है ना, एक चीज़ नई है, तो वो उस वक्त वो फौरन जो है वो जहन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। लेकिन जितनी मैंने तफसील आपको बता दी है ना, आप इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद ये मुस्ताज़र हो जाएगी। अब मेरा ख्याल है ठीक आगे ठीक है हम इंशाल्लाह। चलते हैं, ये कायदा नंबर 7 को मेरा ख्याल है छोड़ दें। ठीक है। कायदा नंबर 8 जो है, पेज पेज नंबर 25 है। पेज नंबर 25 है। वसीम भाई और रंजन भाई आए हैं ना, तो मैं जी जी, जी। पेज नंबर 25 है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कायदा नंबर 8 पे आ गए हैं। अच्छा, ये कायदा नंबर 8 देखें, ये कह रहे हैं बसा औकात मर्जाए ज़मीर लफ्ज़न और मानन दोनों तरह मज़कूर नहीं होता, बल्कि सियाके कलाम से समझा जाता है। जैसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमान है, वस्तवत अलल जूदी, और किश्ती कोहे जूदी पर ठहरी। यहाँ इस्तवत जो है कि हिया ज़मीर का मर्ज सफ़ीना नूह अलैहिस्सलाम सियाके कलाम से समझ में आ रहा है, आयत में माकबल मज़कूर नहीं। अब वस्तवत जो है ना सीगा वाहिद मुअन्नस गायब है, सही है ना, तो इसके अंदर हिया ज़मीर है। हम्म। अब वो हिया ज़मीर जो है हम उर्दू में जैसे कहते हैं भाई वो उस शख्स ने बहुत झगड़ा किया, ठीक है ना, उस शख्स ने फुला को बहुत मारा, तो भाई उससे मुराद क्या होती है, उसके उससे जी। पहले तो कोई नाम वाम होता ही नहीं है, वहां से तो जुमला खुद फेल से शुरू हो रहा है। तो अब यहाँ भी यही मामला है कि जुमला फेल से शुरू हो रहा है, और फाइल बज़ाहिर मज़कूर नहीं है, ठीक है ना। वो फाइल जो है वो मुस्ततिर है इसके अंदर, हिया ज़मीर, क्योंकि मुअन्नस का सीगा है, तो पीछे कोई ना कोई मर्जे तो होगा इसका, लेकिन वो मर्जे लिखा हुआ नहीं है,
تو اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس صحیح کی ہے. جو ہیا ضمیر کا مرجع ہے سفینہ نوح ہے، وہ کشتی کی طرف اصل میں اشارہ ہے کہ کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، لیکن یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. تو لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر ہمیں کلام کے سیاق و سباق سے سمجھنا پڑتا ہے کہ جو گفتگو چل رہی ہے اس کے اندر کس کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کشتی اگر کوہ جودی پر ٹھہری ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی چیز کی طرف لوٹ رہی ہے. تو وہ پھر ہم اس کو جو ہے سیاق کلام سے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اسی طرح بھی آگے آ جائیں آپ. قاعدہ نمبر 9، بلکہ 9 کو بھی چھوڑ دیں، اس کی یہ اتنا اہم نہیں ہے یہ. اچھا پھر قاعدہ نمبر 10 میں کہہ رہے ہیں حاضر اور متکلم کی ضمائر ماقبل کی جانب راجع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، ضمائر دیکھیں عموماً جو ہم کہتے ہیں نا ضمیر راجع ہے، راجع کا مطلب لوٹ رہی ہے کسی پہلے کسی اور جو ہے وہ فائل کی طرف، مفعول کی طرف وہ لوٹ رہی ہے. تو اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کسی چیز کا ذکر ہوا ہے جس کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ضمائر عموماً ہم کہتے ہیں راجع ہیں، یہ عموماً غائب کی ضمائر ہوتی ہیں. جس طرح ہم اردو میں ہی بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، اس نے اس کو مارا پیٹا دھوکہ دیا فلاں کیا جھوٹ بولا. تو اصل میں ہم ساری جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ تھرڈ پرسن کے متعلق کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ بھئی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یا آپ نے کیا، آپ نے کیا، تو یہ تو فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن ہو جائے گا نا. صحیح ہے نا، حاضر کی اور متکلم اور فرسٹ پرسن متکلم اور سیکنڈ پرسن کیا ہو گیا، حاضر سامنے والا. صحیح ہے نا، تو یہ ضمائر تو جو لوگ موجود ہیں انہی کے متعلق بات چل رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے یہ قاعدہ نمبر 10 کو اب دوبارہ پڑھیں. حاضر اور متکلم کی ضمائر ماقبل کی جانب راجع نہیں ہوتی، کیونکہ حاضر جو ہے نا سامنے والے کے لیے کلام کیا جا رہا ہے جو موجود ہے، اور متکلم کون ہے جو کلام کر رہا ہے. صحیح ہے نا، تو اس کو ماقبل صحیح. کسی تھرڈ پرسن کی طرف لوٹانے کی کوئی لاجک نہیں بنتی. صحیح ہے نا، میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں، میں متکلم ہوں، آپ حاضر ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی فلاں قاعدہ دیکھیں، کتاب کھولیں پڑھیں، تو میری اور آپ کی گفتگو کے درمیان کوئی تھرڈ پرسن نہیں آ سکتا انلیس کہ آپ مجھے کوئی قصہ کہانی سنانا شروع کر دیں، یا میں آپ کو کوئی اسٹوری سنانا شروع کر دوں کسی اور تھرڈ پرسن کی، تب تو وہ تھرڈ پرسن آئے گا. ورنہ جب تک حاضر اور متکلم بات کرتے رہیں گے بیچ میں، یعنی ایسے کریں کہ اپنے متعلق بات کرتے رہیں گے، تو بیچ میں کوئی تھرڈ پرسن نہیں آ سکتا. جب تھرڈ پرسن نہیں آ سکتا تو وہ ضمیر ماقبل کی طرف راجع بھی نہیں ہوگی، وہیں پر جو ہماری بات ہے وہ مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ صحیح ہے. صحیح ہے نا. اچھا اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قاعدہ نمبر 11 میں اگر اسماء صفات یعنی اسماء اس میں فائل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ سے پہلے حاضر یا متکلم کی ضمیر مرفوع منفصل آ جائے تو مذکورہ صیغوں میں ضمیر غائب مستتر نہ ہوگی، بلکہ اسی حاضر و متکلم کی ضمیر کو مستتر مانیں گے. جیسے یہ بھی سمجھ لیں اسی سے ملتا جلتا قاعدہ ہے قاعدہ نمبر 10 سے. ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے کہا بھائی میں ہاں. بات کر رہا ہوں، انا طالب، میں طالب علم ہوں. تو اب طالب علم کے اندر اگر یہ کسی عبارت کے درمیان میں طالب آئے گا نا، طالب یہ ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہوا ضمیر نکالیں گے ہم، وہ ماقبل کسی چیز کی طرف راجع ہوگی. لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں طالب علم ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے، جو طالبن کیا ہے اس میں فائل. ٹھیک ہے نا، تو اس میں فائل کے اندر بھی ہم ایک ضمیر نکالتے ہیں. صحیح ہے نا، بعض اوقات تو یہ اس طرح ضمیر مرفوع منفصل لکھی ہوئی ہوتی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، ویژولی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں پر ضمیر نظر نہیں آ رہی ہوتی وہاں پر ہم اس میں فائل، اس میں مفعول، ان چیزوں کے اندر غائب کی ضمیر نکالتے ہیں. صحیح ہے نا، لیکن اب ایسا تو نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ انا طالبن اور میں ترجمہ یہ کروں کہ میں وہ طالب علم ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اگر میں کہہ رہا ہوں انا طالبن تو اس کا مطلب ہے انا سے مراد بھی میں ہوں، اور طالبن کے اندر سے مراد بھی میں اپنے ہی آپ کو لے رہا ہوں، تو طالبن کے اندر بھی آپ کو انا ضمیر ہی نکالنی پڑے گی. بات سمجھ میں آ رہی صحیح ہے؟ ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انتا کریمن، ٹھیک ہے نا، تو کریم ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ بہت کریم ہے، تو انتا جو ہے وہ سامنے والے کے لیے آ گیا، حاضر کے لیے، اور کریمن بھی اسی سامنے والے کو کہا جا رہا ہے، اسی کی صفت بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب حاضر کی ضمیر آپ نکالیں گے تو سامنے جو کریمن کیا ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا، فعیل کے وزن کے اوپر ہے، رحیم کے وزن کے اوپر ہے. تو
اس کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں جب آپ حاضر کو، سامنے والے کو آپ کہہ رہے ہیں سیکنڈ پرسن کو کریمن، تو اس کے اندر بھی ہوا ضمیر کے بجائے آپ انتا کی ضمیر ہی نکالیں گے، کیونکہ آپ بات سامنے والے سے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی تو وہ کریم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی تم اور وہ کریم ہے، تو یہ دو ضمائر جو ہے وہ مکس نہیں ہو سکتی، اس سے جملہ جو ہے وہ مجہول ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، ان لاجیکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل سا رول ہے، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اب آخری قاعدہ رہ گیا اس کا، قاعدہ نمبر 12. بسا اوقات کلمے کے آخر میں ہائے ساکنہ کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ ضمیر نہیں ہوتی بلکہ اسے ہائے سکت کہتے ہیں. یہ وقف کی غرض سے زائد کی جاتی ہے، جیسے ما اغنا عنی مالیہ، ہلاک عنی سلطانیہ. یہ بھی بیکار لفظ قاعدہ ہے، چھوڑ دیں اس کو بھی. الف لام کی بحث، الف لام آ گیا. ہاں یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا اہم ہے. الف لام کی بحث اس کو پڑھ لیتے ہیں. الف لام کی جو ہے وہ دو قسمیں بنیادی طور پہ، اسمی اور حرفی. اسمی کیا ہے؟ وہ الف لام ہے جو اس میں موصول کے معنی میں ہو. اچھا اس میں موصول تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، الذی، اللتی، الذی، اللذان، اللذین، ٹھیک ہے نا، جی اللتی، جی اللتان، اللتین وغیرہ، اللاتی، اللواتی وغیرہ، یہ سارے جو ہے اس میں موصول کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں جو، جس کا، اس کے ان معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو الخالقو، الخالقو میں یہ کہہ رہے ہیں الف لام جو ہے اصل میں الذی خلقہ ہے، یعنی الف لام کو بیسکلی وہ اس میں موصول کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یعنی خالق اس نے پیدا کیا، یا وہ جو پیدا کرنے والا ہے، یا وہ جس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. تو الف لام کی جگہ آپ الذی لگا دیں، اور خالق پیدا کرنے والا کی جگہ آپ خلقہ لگا دیں، فعل. ٹھیک ہے نا. تو الف لام جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسمی، جو اس میں موصول کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے نا. تو الخالق کا مطلب جس نے پیدا کیا، یہ جو پیدا کرتا ہے. المخلوق بمعنی الذی خلقہ، ٹھیک ہے نا، جسے پیدا کیا گیا. مخلوق کیا ہے؟ جسے پیدا کیا گیا، اللہ نے پیدا کیا. یا الذی یخلق، جسے پیدا کیا جاتا